شار الاحکام مع حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق و تیسیر سے گزشتہ نشست میں ہم 5ویں پارے کا مطالعہ مکمل کر چکے اور آج چھٹے پارے سے آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ النساء جاری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پسند نہیں کرتا کہ بری بات کہتے ہوئے آواز کو بلند کیا جائے من القول الا من ظلم، مگر اس کے لیے جس پر ظلم کیا جائے، یعنی اس کو استثناء حاصل ہے جس پر ظلم کیا جائے۔ جہر بالسوء کے مراد کیا ہے من القول؟ تو مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کسی کو بد دعا کرنا جائز نہیں، اور اس بات کو جائز نہیں رکھا گیا کہ کوئی شخص بد دعا کرے کسی کے لیے۔ ہاں، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا وہ اگر ظالم کے خلاف دعا کرتا ہے یعنی بد دعا کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں فوراً قبول بھی ہو جاتی ہے وہ مظلوم کی آہ سے، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ کہا کہ بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن عجابت از در حق بہر استقبال می آیت، جب کوئی مظلوم شخص بد دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت وہ خود اس دعا کے استقبال کے لیے آتی ہے، مطلب یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس بات سے کہ کسی پر ہم ظلم کرنے والے ہوں اور کسی مظلوم کی بد دعا لینے والے ہوں۔ قرآن حکیم نصیحت کر رہا ہے کہ بری بات کہنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس میں عمومی بات یہ بھی ہے، یعنی ایک قول تو وہ ہو گیا کہ بد دعا سے تفسیر کی اس کی کہ اس سے مراد بد دعا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ کوئی بھی بری بات کہنا یعنی گالم گلوچ کرنا اور جو ہے وہ رد عمل میں کسی سخت بات کا کہہ دینا اور سخت بات سے کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ سب درست نہیں ہے۔ چیخ و پکار کرنا یہ سب درست نہیں ہے۔ ہاں، کوئی شخص اگر حالت مظلومیت میں کچھ کہہ دے، یعنی اس وقت اس پر ظلم کیا گیا تھا اور اس نے کسی کو کچھ کہہ دیا، تو اس کو اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی کس حال میں اس نے یہ بات کہی ہے؟ کیا واقعی وہ مظلوم تھا؟ کیا وہ واقعی اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر یہ کہہ بیٹھا ہے؟ تو اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو بھلائی کو، او تخفوہ، یا اسے چھپا کر کرو، او تعفو عن سوء، یا تم معاف کر دو برائی کو، یعنی کسی کے ساتھ اچھائی کرو تو اسے ظاہر کرو، یا کسی کے ساتھ اچھائی کرو تو اسے چھپا کر رکھو۔ مختلف حالات میں اس کا تعلق ہوگا۔ جہاں جس کے ساتھ اچھائی کی جا رہی ہے اس نے مطالبہ اچھائی کا اگر کھلے عام کیا تھا، یعنی اپنا سوال بھی لوگوں کے سامنے رکھا تھا، تو اس کا جواب یعنی اس کو جو کچھ دیا جائے اس کے ساتھ خیر کی جائے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہو سکتی ہے۔ جہاں اس نے اپنے مسئلے کو رازداری میں رکھا تھا، چاہیے کہ اس کے ساتھ خیر کرنے والا، اس کی امداد کرنے والا، وہ بھی رازداری میں ہی امداد کرے۔ او تعفو عن سوء، اب جو فرمایا تھا اوپر کہ کسی پر ظلم ہو تو وہ بدلہ لے سکتا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے اگر تم معاف کر دو کسی کو اس کی برائی پر، اس نے برا رویہ اختیار کیا تم نے پھر بھی معاف کر دیا، تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت معاف کرنے والا اور بہت قدردان ہے، وہ بھی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہاری اس اعلیٰ ظرفی کی قدردانی کی جائے گی، یعنی اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور چاہتے یہ ہیں کہ وہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین۔ تفریق بین الرسول، اس سے پہلے بھی ہم یہ بات دیکھ آئے ہیں، وہاں مفہوم یہ تھا کہ ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کے مابین تفریق سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی بات ماننا اور رسول کی نہ ماننا۔ منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ جو احکامات آپ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہیں تو قرآن میں آنے چاہیے، اور اگر قرآن حکیم میں نہیں ہے، اس کی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، تو پھر جو آپ اپنی طرف سے بتاتے ہیں وہ تو ماننا کوئی ضروری نہیں۔ اور منافقین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی بڑی مشکل چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ان کے لیے سب سے مشکل چیز تھی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم کے ساتھ آیت نازل ہو یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بس آپ کا فرمانا ہی کفایت کرتا ہے۔ اللہ نے ان کو مستقل اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے حکم کیا کریں، تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا یریدون، جو یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین، ویقولون، اور کہتے ہیں، نؤمن ببعض، ہم بعض پر ایمان لائے، ونکفر ببعض، اور ہم نے بعض کا انکار کیا۔ قرآن پر ایمان لائے، حدیث کا انکار کیا۔ وَيُرِيدُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے مابین یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مابین کوئی راستہ بنا لیں، اسلام کے سیدھے طریقے سے ہٹ کر کوئی اپنا نیا راستہ بنا لیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی جائے۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں، یہ روش اختیار کرنے والے پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ معلوم ہوا اطاعت رسول کا انکار کر دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذاتی ہی اپنی ذات میں مطاع نہ ماننا، ان معنی میں کہ اللہ نے انہیں مستقل یہ اختیار دیا ہے کہ وہ حکم کرے، یہ نہ ماننا موجب کفر ہے۔ والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور انہوں نے اس کے رسولوں کے مابین کوئی تفریق نہیں کی، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان قریب ان کا اجر دیا جائے گا اچھا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتار لائیں ان پر کوئی کتاب آسمان سے، یعنی جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو کتاب لے کر آئیں وہ تو لکھی ہوئی صورت میں تھی، یعنی تورات جو ہے وہ تختیوں کی صورت میں دی گئی تھی، تو کہہ رہے تھے کہ اب اللہ کو دکھائیے ہمیں آنکھوں سے، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں۔ یہاں چونکہ وہی الفاظ کی صورت میں نازل ہوئی تھی تو اس پر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لکھی ہوئی کتاب لائیے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ آسمان سے کوئی کتاب ان کے سامنے اتار لے آئیں، ایک ساتھ یک بارگی آ جائے۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تحقیق یہ اہل کتاب یعنی یہود اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو مانگ چکے ہیں وہ اس سے بڑھ کر تھا۔ وہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فقالوا، انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرتن، ہم اپنی آنکھوں سے جہرن اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فاخذتهم الصاعقہ، تو آپ پکڑا ان کو ایک بجلی نے، بظلمہم، ان کے ظلم کے سبب، یعنی ان کے اس نافرمانی کے سبب۔ ثم اتخذوا العجل، پھر حیرت کی بات ہے بڑی کہ انہوں نے معبود بنا لیا بچڑے کو، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے۔ یہاں ثم استبعاد کے لیے ہے، یعنی تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے ایسا کر لیا، حیرت کی بات ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو واضح دلائل دے دیے، اس کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے ان سب کے باوجود ان کو معاف کر دیا، یعنی مہلت دے دی تھی۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا تھا۔ سلطان مبین سے کیا مراد ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص رعب سے نوازا گیا تھا۔ بعض مفسرین نے سلطان کی کا ترجمہ یا اس کی تفسیر رعب سے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جاہ و جلال عطا فرمایا گیا تھا اور وہ اپنی قوم میں اس جلال کی بنیاد پر حاکم بن کر لوگوں کو تابع رکھتے رہے جب تک وہ موجود تھے۔ ان کے بعد پھر سرکشی جو قوم والے کر رہے تھے ان کے پیچھے بھی کیا کرتے تھے اور ان کے بعد بھی کرنے والے تھے، تو موسیٰ کو ہم نے رعب سے غلبہ عطا کیا تھا۔ اور رفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے بلند کیا ان پر طور پہاڑ کو، یعنی بنی اسرائیل پر، بمیثاقہم، ان کے اقرار لینے کے واسطے۔ وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے۔ وقلنا لہم، اور ہم نے ان سے کہا تھا، دروازے سے مراد کیا ہے؟ وہی شہر اریحہ، اور جسے فلسطین کہتے ہیں اس کا مرکزی دروازہ، وہاں سے داخل ہو جائیں اور یہاں سے داخل ہوتے ہوئے کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت چاہیں۔ ولا تعدوا فی السبت، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو زیادتی نہ کرو سبت کے واقعے میں، سبت کے ماجرے میں، یعنی ہفتے کا جو قاعدہ قانون تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے اس میں زیادتی نہ کرو، یعنی اس دن ہیلے بہانے سے مچھلیاں نہ پکڑا کرو۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا تھا پختہ عہد۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر بسبب ان کے عہد کے توڑنے کے ہم نے ان پر لعنت کی، لعناہم محذوف ہے، وکفرہم، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وقتلہم الانبیاء، اور انہوں نے جو قتل کیا انبیاء کرام علیہ السلام کو بغیر حق ناحق، اس سبب سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی۔ وقولہم، اور ان کے اس کہنے کے سبب بھی ان پر لعنت کی گئی کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو پردوں میں ہیں،
یہ اس وقت کا قول تھا، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہماری نصیحت پر توجہ نہ کیجیے، آپ یہ نہ سوچیے کہ آپ نصیحت فرمائیں گے اور ہمیں قرآن حکیم سنائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، ہم نے تو اپنے عقیدے کو اب بس جکڑ لیا ہے، اس پر ہم غور کرنے کو تیار نہیں ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، بل طبع اللہ علیہا، اللہ فرما رہے نہیں، حقیقت یہ ہے، یعنی انہوں نے کسی جگہ اپنے عقیدے کو محفوظ نہیں کیا ہے، باطل عقیدے کو، بلکہ یہ ہوا کہ اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، سو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا۔ تھوڑے سے کیا مراد ہے؟ قلیل کا اطلاق ایمان پر بھی ہو سکتا ہے اور صاحب ایمان پر بھی ہو سکتا ہے، ایمان تھوڑا لائیں گے۔ تو حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یہ کیا، فرماتے ہیں کہ کل ایمان یہ ہے کہ پچھلے انبیاء پر بھی ایمان لایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، تو تھوڑا لائیں گے سے مراد یہ ہے کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں یہودی، عیسائی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تو ایمان پورا نہیں لاتے، چنانچہ ان کا تھوڑا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، رد کر دیا گیا۔ دوسری تفسیر جو اکثر مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے تھوڑے ہیں، یعنی صاحب ایمان تھوڑے ہی ہوں گے جو یہودیوں میں سے وہ صحیح ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامیاب ہوں گے، فلا یؤمنون الا قلیلا، یعنی تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے بس، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، وبکفرہم، اور بسبب ان کے کفر کے، وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، ان کا تہمت باندھنا، علی مریم، حضرت مریم علیہ السلام پر کہ بہتان عظیمہ، وہ ان پر تہمت باندھتے تھے بہتان عظیم کی۔ حضرت مریم کے ہاں چونکہ ولادت ہوئی بغیر شوہر کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو ان پر جو ہے بدکاری کی تہمت لگایا کرتے تھے، اور یہ یہودیوں کا وتیرہ تھا، طریقہ تھا۔ تو بتایا گیا کہ بہت سرکش لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو معجزہ ظاہر کیا ان کے ایمان کے واسطے، اسے یہ جو ہے تہمت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور باندھنا ان کا مریم پر بڑا بہتان، یہ سبب ہے، اس کے سبب ان پر لعنت کی گئی اللہ کی طرف سے۔ کسی شاعر نے کہا کہ منکراں چو دی دے شرم و حیا برہم دہت، تہمت آلودگی بردامن مریم دہت، جب ان منکرین نے دیکھا کہ اپنے ایمان لانے کو تیار نہیں تھے، خود ایمان قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اپنے شرم و حیا کے سارے پردے انہوں نے چاک کر دیے، تو حضرت مریم سلام علیہا ان کی پاک دامنی پر تہمت گھڑ دی۔ وقولہم، بسبب اس کے، اور ان پر لعنت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ غور کیجئے کتنے سخت الفاظ ہیں، یہ یہود کہا کرتے تھے، ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ بے شک ہم نے قتل کیا، کہتے تھے ہم نے قتل کیا، کن کو؟ مسیح علیہ السلام کو، اگرچہ قتل نہیں کیا مگر اللہ نے اس کو مشتبہ بنا دیا ان کے لیے، مگر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے قتل کیا، اور کس کو قتل کیا؟ مسیح کو، اس میں بھی کوئی شک نہیں، یعنی یہ سمجھتے ہوئے نہیں قتل کیا کہ یہ واقعی قابل قتل تھے۔ کس کو قتل کیا؟ عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول جانتے ہوئے ہم نے قتل کیا۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا ہے، دوسرا ترجمہ مفسرین نے اس طرح کیا کہ ان کا قول یہیں تک ہے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، یہود کہتے تھے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، اس پر یہ کلمہ تعجب اللہ کی طرف سے ہے کہ رسول اللہ، یہاں پر جو لام پر زبر ہے یہ ان کے، یعنی اس تعجب کے اظہار کے لیے جو جملہ بعد میں لایا گیا وہ بتلایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ، کیا تم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا؟ سوالیہ انداز ہے، تم کہہ رہے ہو تم نے یہ بڑا اعزاز کا کام کیا، ذرا سوچو تو تم نے کیا کیا، رسول اللہ کو قتل کیا، اللہ کے رسول کو قتل کیا۔ وما قتلوہ، اللہ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے اسے سولی دی۔ ولیکن شبہ لہم، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اب دیکھیے قرآن حکیم کا یہ اتنا سا فقرہ، ولیکن شبہ لہم، یہ جو ہے وہ ان کی ساری داستانوں کو، 70 سے زیادہ داستانیں ہیں جو عیسائیت کے مختلف فرقے اس بارے میں اپنے پاس رکھتے ہیں، 70 سے زیادہ داستانیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، واقعی آسمانوں پر اٹھایا گیا جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا، پھر اس کے بعد دفن کیا، 3 دن تک وہ قبر میں رہے، اس
کے بعد وہاں سے وہ باہر تشریف لائے، پھر اس کے بعد آسمانوں پر بلند کر لیا گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے پھر بقیہ زندگی گزاری، اس کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے، ان کو تدفین ان کی ہوئی ہے، آسمان پر گئے تھے، پھر واپس نزول ہو چکا، فلاں اوتار میں وہ کی صورت میں وہ آ گئے تھے۔ اس طرح سے دسیوں کہانیاں قرآن حکیم کر رہے سب شبے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے اس بارے میں، بلکہ سب کچھ شبے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ واقعہ اور تفصیل کے ساتھ پہلے عرض کر چکا ہوں، اور مولانا دریابادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ماجدی میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے پر تورات کے حوالے بھی نقل کیے ہیں، اور جو حاصل خلاصہ ہے، شیخ دکتور وہبہ زحیلی رحمہ اللہ جو اس زمانے کے ایک بڑے مفسر تھے، مصر کے بہت بڑے عالم، اور تفسیر المنیر کے نام سے ان کی تفسیر عربی زبان میں 25 جلدوں میں بڑی مایہ ناز تفسیر ہے اس زمانے کی۔ تو اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ واقعہ جو حاصل لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر حضرت، جیسے کہ تفصیل پہلے بھی عرض کی گئی تھی، جس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رات گزاری تھی، اس جگہ پر ان کا جو ایک حواریوں میں سے غدار ہو گیا تھا آدمی، وہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا استاذ، اس وقت یہودیوں کی رشد وانیوں سے جو آئے تھے حکمرانوں کے نمائندہ، انہوں نے آ کر اسی شخص کو پکڑ لیا اور اسے لے جا کر سلیب دے دی۔ اور یہ جو شخص تھا جس کو انہوں نے سلیب دی، اس کا نام بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کا نام تھا یہودا یا یہوذا اسخریوطی۔ اور اس شخص کو سلیب دینے کے نتیجے میں وہ سمجھ ہی رہے تھے، یعنی یہود یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے سلیب دے دی، مگر چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رات پہلے یہ بات بتلا دی تھی کہ مجھے یہ قتل نہ کر سکیں گے، تو ان کے جو سچے حواری تھے، سچے ساتھی تھے، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جسے قتل کیا گیا ہے یعنی سلیب دیا گیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ایک دوسری بات کر رہے تھے، یہود ایک تیسری بات کر رہے تھے، اس طرح اختلافات رہے ان کے مابین، اور معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ کسی قوم کی ناہنجاری پر اسے سزا دی جاتی ہے کہ اس کے لیے اس کے دین کو مشتبہ کر دیا جاتا ہے، اور جب انسان بد عملی کے راستوں کو اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اصل دینداری سے ہٹا دیتے ہیں اور ایسی باتوں میں الجھا دیتے ہیں، ایسے اختلافات میں الجھا دیتے ہیں جسے وہ دین سمجھ کے اختیار کرتا ہے، اس میں کوئی دینداری نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی وہ حکم کا اللہ کا حکم اس بارے میں نہیں ہوا کرتا۔ تو جو قومیں بگڑ جاتی ہیں ان کو آپ دیکھیں گے کہ مذہبی بحثوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ایسی بحثیں کہ جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بلا شبہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کی بابت اختلاف کرتے ہیں، لفی شک من، وہ ان کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، حقیقت یہی ہے۔ ما لهم به من علم، ان کے پاس کوئی حقیقی علم نہیں ہے، واضح علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے ظن کی پیروی کے، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا، ان کے پاس جو معلومات ہیں اس میں یقینی خبر موجود نہیں کہ انہوں نے قتل کیا۔ حقیقت کیا ہے؟ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا، اور قرب قیامت واپس تشریف لائیں گے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، جو ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے۔ قبل موتہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے، یہ بخاری و مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، اگرچہ تفسیری اقوال متعدد ہیں اور بھی ہیں۔ مراد کیا ہے اس سے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر اختیار کی وہ یہ ہے، اگرچہ متعدد تفاسیر ہیں اس کی، ان میں سے جو تفسیر حضرت نے اختیار کی وہ یہ ہے کہ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی اہل اسلام کو، امت مسلمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو قبر میں، اور یہ بات احادیث سے معلوم ہے کہ جو سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے نا، یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں۔ اس وقت قبر میں مسلمانوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی، آپ کا چہرہ انور دکھایا جائے گا، تو جو صحیح ایمان رکھنے والے ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو یہ صلاحیت عطا ہو جائے گی۔ اسی طرح جیسے امت مسلمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی، اس طرح سے عیسائیوں کے لیے، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ان کی وفات پر عالم برزخ میں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حقیقت کہ ان کو قتل نہ کیا گیا، اور یہ کہ وہ الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور وہ تو اللہ کے نبی تھے، یعنی جو ان کی حقیقت ہے وہ رسول تھے اللہ کے حقیقت
ہے وہ دکھا دی جائے گی. یہ ان کے لیے حسرت کا سامان ہوگا، چونکہ اب وہ ایمان لا نہیں سکتے، ایمان کا تعلق تو دنیا سے تھا، تو اب جب یہ حقیقت ان کو ان کی موت سے پہلے پہلے دکھا دی جائے گی تو اس طرح سے ہوگا کیا کہ وہ حسرت میں ان کے اضافے کا ذریعہ بن جائے گا. ایک تفسیر. دوسری تفسیر یہ اختیار کی گئی کہ الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے وہ ان پر ایمان لائیں گے. مراد یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے دنیا میں تو اس وقت جتنے بھی عیسائی ہوں گے ان کے لیے وہ یہ بات واضح کر دیں گے کہ جو کچھ حقیقت تھی وہ یہ ہے، مجھے اللہ نے اٹھا لیا تھا آسمان پر جسم و روح کے مجموعے کے ساتھ، اور جو کچھ میرے بعد لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا وہ سب کچھ غلط ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ صلیب کو بھی توڑ دیں گے اور خنزیر کو بھی حرام کر دیں گے، یعنی بتائیں گے کہ میری شریعت میں بھی یہ جائز نہیں تھا. اس طرح سے پھر وہ لوگ جو اس وقت موجود ہوں گے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، یعنی اب صحیح ایمان لے آئیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اب ایمان اسلام کا ہی پیش کریں گے تو وہ اسلام لانے والے ہوں گے. یہ دوسری تفسیر ہو گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور روز قیامت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر شہید ہوں گے، یعنی گواہ ہوں گے. جیسے اس سے پہلے بھی مضمون آیا کہ ہر امت کو لایا جائے گا اور ان کے نبی کو لایا جائے گا. نبی یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے آپ کا دین ان تک پہنچا دیا تھا، گواہی دیں گے. اب پھر قوم سے سوال و جواب شروع ہوگا کہ تم تک دین پہنچ گیا، تم نے عمل کیوں نہیں کیا. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پھر بسبب اس ظلم کے جو ان لوگوں نے کیا جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر حرام کر دیا کچھ پاکیزہ چیزوں کو بھی جو اصل شریعت میں حرام نہیں تھی. پہلے بھی ہم پڑھائے جیسے کہ اونٹ کا گوشت ہے، اسی طرح سے جو چربی جانور کے گوشت میں ہوتی ہے اس کو بھی ان کے لیے حرام کر دیا. ہر جگہ ان کے لیے سختیاں کر دی گئیں احکامات میں. احلت لہم، جو پہلے سے ان کے لیے حلال تھے، یعنی جو اصل شریعت میں حلال تھے ہم نے وہ ان پر حرام کر دیے. کیوں؟ ان کے ظلم کے سبب. وبصدہم، اور ان اس سبب سے کہ وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ کثیر، اللہ کے راستے سے، عن سبیل اللہ کثیرا، اللہ کے راستے سے بہت سو کو روکنے کے مجرم تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس سبب سے بھی کہ وہ سود کو لیتے تھے، یعنی سود کھاتے تھے، سود وصول کرتے تھے، سود کو انہوں نے حلال کر رکھا تھا. دیکھیے یہ بنی اسرائیل کے جرائم میں سے بھی ایک جرم ہے، اور آج امت مسلمہ اسے اختیار کرے تو یہ بھی ویسی مجرم ہے. کتنی سخت بات ہے. بنی اسرائیل پر اللہ لعنت فرما رہے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے سود لیا. اور امت مسلمہ کے لوگ سود لے تو کیا حلال ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض آیات کے ذیل میں، سورہ مائدہ ہی کی آیات ہیں، آگے چل کر پڑھیں گے، فرماتے تھے کہ دیکھو کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے بنی اسرائیل والے، کہ سارا کڑوا کڑوا ان کے لیے اور سارا میٹھا میٹھا تمہارے لیے. یعنی جو سخت بات آئے تم کہو کہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور جو بشارتیں ہوں وہ کہو ہمارے لیے. تو ایسا نہیں. اللہ کا قانون بے لاگ ہے، اٹل ہے. اگر تم بھی وہی روش اختیار کرو گے جو بنی اسرائیل نے اختیار کی تو تمہارے لیے بھی وہی وعیدیں ہیں. فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کے سبب، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور تحقیق کہ ان کو روک دیا گیا تھا اس سے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ سود تو ایسا گناہ ہے جو پچھلی شریعتوں میں بھی حرام تھا، اور آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ سود لینا اور سود پر مال دینا اور بلا عوض کسی شے کا لے لینا یہ سب کچھ ناجائز اور حرام ہے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہ بھی روکے گئے تھے اس عظیم جرم سے، اس بڑے گناہ سے، ان کو بھی روک دیا گیا تھا. اب دیکھیے بعض دانشور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے ہر وہ چیز جو مغرب سے آئے اس کو حلال کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ قرآن حکیم نے یہ کہا ہے کہ لا تاکل الربا، سود کھانا منع ہے، تو کھانے کی چیزوں میں سود کا پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. باقی کپڑے اس سے بنا لو، گھر اس سے بنا لو، یا اس کے علاوہ اور کوئی کام کر لو، گاڑی اس سے خرید لو، یہ جائز ہے. عجیب بات ہے. اچھا اب ایسے ہی بےتکی تعویلات تو قرآن حکیم کے ساتھ بھی نہیں چل سکتی. یعنی حدیث میں تو وضاحت کے ساتھ ممانعت آئی ہے. یہاں دیکھیے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، بس سبب ان کے سود کے لینے میں ساری باتیں داخل ہو گئیں. ورنہ اس مقام پر بھی جب ہم پڑھائے ہیں یہ بات فرمائی گئی تھی کہ لا تاکل الربا ضعفا مضاعفا، سورہ آل عمران، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. تو وہاں پر بھی یہ بات واضح ہے. جیسے اردو محاورے میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حرام کھاتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ وہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، مطلب یہ وہ رشوت کا پیسہ کھاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ سود کا پیسہ کھاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ یتیموں کا پیسہ کھاتا ہے، کسی بھی حرام ذریعے سے وہ کمائی کا ذریعہ رکھتا ہو تو کہتے ہیں یہ تو حرام خور ہے. فارسی میں بھی کہتے ہیں حرام خور. اور خور کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ منہ سے کھانے والی چیزیں استعمال کرتا ہے حرام کی، بلکہ وہ سب کچھ جو اس کا اس کے ذرائع آمدن ہے وہ حرام ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ حرام خور ہے یا یہ حرام کھاتا ہے. اردو فارسی میں بھی محاورہ ہے، اسی طرح عربی میں بھی محاورہ ہے کہ یہ لا تاکل الربا کا مطلب ہے کہ سود نہ لو، سود کا ہر طرح سے کاروبار چھوڑ دو، سود کا لینا دینا اور اس پر پیسہ چلانا یہ سب کچھ چھوڑ دو، یہ سب کچھ برا ہے. وہاں پر بھی یہ تعویل کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لا تاکل الربا اضعافا مضاعفا،
بڑھتا چڑھتا نہ کھاؤ. تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ تو حرام ہے اور جو سمپل انٹرسٹ ہے وہ جائز ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ یہ بھی ایک اسلوب ہے. کسی کو یہ کہا جائے کہ بھئی مسجد میں بیٹھ کے گالی نہ دو، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مسجد کے باہر گالی نہ دو، گالی دینا جائز ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں تو اور زیادہ شنی ہے، برا ہے یہ عمل، اور مسجد کے باہر بھی برا ہے. کہیں پر بھی یہ غلط کام کرو گے تو غلط ہے. اسی طرح بڑھتا چڑھتا سود بھی حرام ہے، اور اگر سادہ سود ہو وہ بھی حرام ہے. بڑھتے چڑھتے سے کیا مراد ہے کہ اتنے دن میں نہیں دیا تو پھر دگنی ہو جائے گی شرح سود، پھر نہیں دیا دوسری مدت بھی پوری ہو گئی تو تگنی ہو جائے گی شرح سود. یہ بھی عربوں کے آرائش تھا. تو بتایا یہ بھی حرام ہے، اور سادہ سود کے جس میں ایک شرط تعین کر دی جائے سود کی اور وہ لیا جائے تو وہ بھی حرام اور ناجائز ہے، کسی بھی صورت میں لیا جائے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام متعلقہ چیزوں کو بھی منع فرما دیا کہ سود کی کتابت کرنے والا، سود کا لینے والا، سود کا لینے والا، اس پر دو گواہ جو گواہ بنتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، وہ بھی ناجائز کام کرتے ہیں. ہم سوا فرمائے، سارے کے سارے برابر ہیں گناہ میں. مسلم شریف کی روایت میں آیا. اور فرمایا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا لوگوں کے مال کو کھا لینا ناحق، اس سبب بھی ان پر لعنت کی گئی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان میں سے جو کافر ہیں، ان کے کافروں کے لیے دردناک عذاب. منہم سے مراد یہ ہے کہ جو یہ کافر ہیں، جس طرح سے کہ یہ کافر ہیں. لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ جو پکے ہیں علم میں، پختہ ہے علم میں. دیکھیے علم کی پختگی ایسی خیر کی بات ہے کہ یہ امت مسلمہ میں ہو تب تو اپنی کیا ہی بات ہے، شان ہی نرالی ہے اور اعلیٰ ہے. مگر اگر یہ کسی اور کی بھی ہو تب بھی اس کی تعریف ہے، یعنی وہ ذریعہ بن جاتی ہے حق تک آنے کا. یہاں قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ جو یہود و نصارہ کے بھی پختہ کار عالم تھے، منجھے ہوئے عالم تھے، بڑے عالم تھے اور جمے ہوئے پکے عالم تھے، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ لیکن الراسخون فی العلم، وہ جو پختہ ہیں علم میں، منہم ان میں سے، والمومنون اور اہل ایمان میں سے. ان میں سے مراد اہل کتاب میں سے، ان کے بھی جو ایمان، ان کے بھی جو پختہ کار عالم تھے ان کو توفیق ایمان ہو گئی. یؤمنون بما انزل الیک، ان کا حال یہ ہے، پختہ کار عالموں کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، یعنی تورات و انجیل پر. وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا. والمقیمین الصلاۃ الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی تورات و انجیل، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو یہ جو علم کی پختہ کاری تھی، ان کا جو محقق ہونا تھا اپنے علم میں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو توفیق ہو گئی. انہیں نظر آ گیا کہ وہ جو علامات صحیح دکھائی گئی تھی ہماری کتابوں میں، وہ صحیح پوری اترتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ان کو توفیق ایمان ہو گئی، جیسے کہ نصارہ میں سے عدی بن حاتم اور یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فرمایا کہ والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں. والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں. والمؤمنون باللہ، اور وہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ پر. والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو قریب ہم اجر عطا کریں گے، بڑا اجر. انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کما اوحینا، جیسے ہم نے وحی کی تھی الی نوح والنبیین، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور بقیہ نبیوں کی طرف، دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف، من بعد ہی، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، معنی میں کہ ان کے بعد نسل انسانی کا آغاز ان کی اولاد میں ہوا، اور ایک بڑا طوفان آیا تھا جسے طوفان نوح سے تعبیر کرتے ہیں. تو اس لیے اسے ایک لینڈ مارک کے طور پر، ایک اہم مرحلے کے طور پر ذکر کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا ایک مرحلہ تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے وحی کی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی طرف. والاسباط، اور ان کی اولاد میں جو انبیاء ہوئے ان کی طرف. وعیسیٰ وایوب، جیسے کہ حضرت عیسیٰ و ایوب علیہ السلام. ویونس و ہارون و سلیمان، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے زبور عطا کی تھی. قرآن حکیم میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں کا یہاں پر ایک حسین امتزاج ہے، ایک جگہ پر جمع کیا گیا اکٹھ ہیں. اور کل قرآن حکیم میں 25 انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام آتے ہیں. وہ کون سے افراد ہیں جو حضرات انبیاء ہیں جن کے نام آتے ہیں؟ تو سورہ مریم میں فرمایا کہ آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، یسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ. اسی طرح سے ذوالکفل، اکثر مفسرین کے نزدیک، بعض کے نزدیک یہ نبی تھے، بعض کے نزدیک نبی نہیں تھے. اور ان سب کے سردار اولین و آخرین کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب کو جمع کریں تو یہ 25 انبیاء اکرام علیہ السلام کے اسماء گرامی بنتے ہیں. یہاں پر ان میں سے چند کے تذکرہ کیا گیا.
تو فرمایا کہ ان سب کی طرف وحی کی گئی، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر نزول وحی پر تعجب ہے تو دیکھو یہ سارے وہ حضرات ہیں جن پر وحی کا نزول اسے تم پہلے بھی مانتے آئے ہو۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، اور ہم نے بھیجے کئی رسول جن کا تذکرہ ہم نے آپ پر کر دیا، قصصناہم یعنی علیکا من قبل، اس سے پہلے آپ پر ان کا تذکرہ کر دیا، یعنی ان کے نام وحی میں جو آپ پر آ چکی اس سے پہلے اس میں آ چکے ہیں۔ وَرُسُلًا، اور کچھ رسول ایسے بھی ہیں، کئی رسول ایسے بھی ہیں، لم نقصصہم علیک، جن کا تذکرہ ہم نے آپ پر نہیں کیا، یعنی ان کے نام قرآن حکیم میں موجود نہیں ہیں اور ان کے نام احادیث مبارکہ میں موجود نہیں ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ رسول ہیں۔ ہم اجمالی ایمان رکھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے جس زمانے میں رسول بنا کر مبعوث کیا اس کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، مگر یہ جائز نہیں۔ علماء نے لکھا کہ کسی متعین شخص کے بارے میں جس کا نام قرآن و حدیث میں بطور رسول اور نبی کے نہ آیا ہو، یہ کہنا کہ یہ اپنے زمانے کا رسول تھا، یہ جائز نہیں۔ جس طرح سے کسی رسول کو نہ ماننا کفر ہے، ایسی کسی غیر رسول کو رسول مان لینا بھی کفر ہے۔ تو بعض لوگ غلط فہمی میں یا کہیے اس مسئلے کی حساسیت کو نہ جانتے ہوئے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ گمان ہوتا ہے کہ فلاں آدمی تاریخ میں جس کا ذکر آتا ہے یونان کے مفکرین میں سے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی رسول تھا، اور پھر عیسائی ہندوؤں کے جو دیوتا گزرے ہیں ان میں فلاں آدمی کے بارے میں بھی ایسا خیال ہوتا ہے کہ اس کی تعلیمات سے لگتا ہے کہ وہ بھی رسول تھا۔ تو ایسی باتیں کہنا جائز نہیں ہے، سخت بات ہے، سنگین بات ہے۔ جس طرح غیر رسول کو جس طرح سے رسول کو رسول نہ ماننا کفر ہے، ایسی غیر رسول کو رسول ماننا کفر ہے، اور یہ ظنیات کا باب نہیں ہے کہ گمان کے ساتھ کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جائے، یہ تو قطعیات کا باب ہے۔ جس کو قطعیت کے ساتھ رسول بتایا بس وہی رسول ہے، اور جن کے نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا کہ یہ رسول یا نبی تھے، ان کو پھر رسول یا نبی کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ معلوم ہے کہ بعض ایسے بھی رسول ہوئے جن کے نام ذکر نہیں کیے گئے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بعض ایسے بھی ہوئے جن کے نام ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کلام کیا، اللہ نے کلام کیا خاص طور پر، تکلیمہ ایک خاص شان کے ساتھ کلام کیا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے یعنی جو تعویل لوگ کرتے ہیں کہ کلام سے مراد ان پر نزول کتاب تھی، یہ مراد نہیں ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص معجزہ دیا گیا، خاص شان دی گئی کہ جیسے کلام کیا جاتا اللہ نے ویسے کلام کیا، ہاں البتہ اپنی شان کے مطابق۔ انسان کے کلام سے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات قرآن حکیم میں ذکر ہوتی ہیں وہ اس کی شان کے مطابق ہوتی ہیں۔ رسولا مبشرین و منذرین، رسول بھیجے خوشخبری دینے والے بنا کر اور ڈر سنانے والے بنا کر۔ یہ دو کام پہلے بھی ذکر ہوئے، مبشرین نیک لوگوں کو جو اعمال صالحہ اختیار کرے ان کو بشارت دیں، وہ منذرین اور جو برے طریقے اختیار کرنے والے ہیں ان کو ڈر سنا دیں آخرت کا۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اللہ کے سامنے، انبیاء کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اللہ کے سامنے۔ روز قیامت پیش ہوں گے تو قطع حجت ہو چکا ہوگا، ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اللہ چاہتا تو جو انسان کے اندر اس نے نیکی کی معرفت رکھی ہے اور برائی کو اس کے اندر ایک پہچان رکھ دی ہے اس کی، اسی بنیاد پر پکڑ لیتا، اور چاہتا تو صرف کتاب کو نازل کر دیتا اور کوئی معلم میں کتاب نہ ہوتا، تب بھی انسان مشکل میں آ جاتا۔ اللہ نے اتنی آسانی فرما دی کہ رسولوں کو بھیجا جو از قسم بشر ہیں، نوع انسانی میں سے ہیں، تمہیں کی طرح سے کھاتے پیتے بھی تھے وہ، اور اسی طرح سے وہ دنیا میں زندگی گزارتے تھے، اس کے باوجود اللہ کی شریعت پر عمل کر انہوں نے دکھایا، تمہارے لیے ایک عملی نمونہ بھی ہو گیا۔ اب کیا حجت رہ گئی؟ اب تمہارے پاس کون سا عذر رہ گیا؟ تو قطع عذر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مبشر اور منذر بنا کر رسولوں کو بھیجا تاکہ نوع انسانی کے لیے حجت تمام کر دی جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، اس کی جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وانزلہ بعلمہ، کہ اسے نازل کیا اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر، علم کے ساتھ، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن سے مراد کیا ہے کہ جو کچھ تم سمجھتے ہو، یعنی باطل خیال کرنے والے اہل کتاب وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کی بات غلط ہے، جو اللہ نازل فرما رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہوئے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم،
ظلم کیا سے مراد کیا ہے کہ طریقے ایسے اختیار کیے جو گناہ کے تھے، فسق و فجور کے طریقے تھے، یہ اعتقاد بھی ان کا فاسد تھا اور اعمال بھی ان کے بیکار تھے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، ایسے حالت کفر میں مرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا نہیں، ولا لیہدیہم طریقہ، اور ان کو صحیح راستہ دکھانے والا نہیں۔ ایک سزا یہ ہے کہ دنیا میں ہی ان کو ہدایت نہیں دی جاتی، ہدایت سے ان کو مسلوب کر دیا جاتا ہے۔ الا طریقہ جہنم، جو طریقہ انہیں دکھایا جائے گا یعنی جو راستہ انہیں سجایا جائے گا وہ تو جہنم کا طریقہ ہے، یعنی جہنم کا راستہ ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تحقیق آ گئے تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ فآمنوا خیر لکم، بس ایمان لاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ایمان کا راستہ اختیار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور دیکھو اگر تم نے کفر کیا، انکار کر دیا، فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت ان سب چیزوں کی جو آسمان و زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، دیکھو اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ایک اور جرم بتایا جا رہا ہے اہل کتاب کا کہ کیا کرتے ہیں، دین میں غلو کرتے ہیں۔ غلو سے مراد کیا ہے کہ ایک صحیح شے کو اس کی صحیح حدود سے آگے بڑھا دینا۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر امتی کے لیے لازم ہے کہ اپنے نبی سے محبت کرے، مگر اس محبت میں غلو یہاں تک کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ غلو ہے۔ اسی طرح سے لذائذ دنیا سے بچ کر تقوی کے راستے کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر اہل کتاب نے کیا غلو کیا کہ چیزوں کو جو اللہ نے حلال کی تھی ان کو بھی حرام کر دیا، شادی بیاہ کو ناجائز قرار دے دیا، گھر میں رہنا اور جو حلال چیزیں کھانے پینے کی ان کو بھی ناجائز قرار دے کر رہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیا۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ رہبانیت انہوں نے ایجاد کی تھی، اللہ نے تو ان کے لیے اس کو فرض نہیں کیا تھا، یعنی حلال چیزوں کو بھی، حلال آسائشوں کو بھی حرام کر لینا، یہ تو اللہ نے نہیں سکھایا تھا۔ تو یہ تو غلو فی الدین ہے، اعتقاد میں ہو یا عمل میں ہو، دونوں جگہ پر ناجائز ہے۔ امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں نصیحت کا سامان ہے، جیسے اہل کتاب کے لیے کہا جا رہا، آج ہمارے لیے بات ہے۔ کیا ہم میں سے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرتے ہوئے ایسے طریقے اختیار نہیں کر لیے؟ شاعرانہ تعلیم میں، شاعرانہ غلو میں ایسی باتیں جو کہیے کہ شرکیہ خیالات پر مبنی ہیں، شرکیہ افکار پر مبنی ہیں، نعت کے لٹریچر میں داخل نہیں کرتی؟ اور کیا اپنے افعال میں ہم ایسے کاموں کو نہیں کرنے لگ گئے؟ ہماری امت میں بھی طریقے رائج نہیں ہو گئے؟ تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ دیکھو کسی بھی چیز میں غلو اچھا نہیں۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں بھی غلو نہ کرو۔ دین تو ایک اچھی چیز ہے، اس میں غلو سے کیا مراد ہے کہ جو حدود بتائی گئی ہیں ان سے آگے نکل جانا۔ ادب ایک اچھی چیز ہے مگر ادب میں بھی حد سے آگے نکل جانا جائز نہیں۔ محبت اچھی چیز ہے مگر حد سے آگے نکل جانا جائز نہیں۔ اعتدال کا رویہ اختیار کرو، اور غلو کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کا بیان بھی شریعت کرتی ہے، یعنی اسالیب ادب کی بھی حدود کیا ہے وہ شریعت تمہیں بتاتی ہے۔ لا تغلو فی دینکم، نہ غلو کرو، زیادتی نہ کرو اپنے دین کے کاموں میں۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھو اللہ کی بابت صرف حق بات کہا کرو، جو کہو وہ حق بات ہو، یعنی دین کے بارے میں جو کچھ کہا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو چیز دین بنا کر پیش کی جائے اگر وہ دین نہ ہو تو پھر یہ غلو ہے کسی مقام پر، اور کسی مقام پر بدعت ہے۔ اور بدعت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، بعض اعتقادی بدعات ہیں اور بعض عملی بدعات ہیں۔ جو اعتقادی بدعات ہیں ان کی وجہ سے تو انسان اہل السنہ والجماعہ یعنی صحیح الاعتقاد مسلمانوں سے نکل جاتا ہے اور گمراہ قرار پاتا ہے، اور یہ بڑی سخت بات ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ روز قیامت اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ امت مسلمہ میں بظاہر تو اس کو شامل کیا گیا مگر صحیح الاعتقاد مسلمانوں میں شامل نہیں، کلمہ گو مسلمانوں میں تو شامل ہے مگر صحیح الاعتقاد مسلمانوں میں شامل نہیں، اتنی سخت بات ہے۔ اعتقادی بدعت، اعتقادی بدعت کیا ہے؟ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دینا، مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم قرار دے دینا، مثال کے طور پر قرآن حکیم کو نامکمل قرار دینا، مثال کے طور پر حضرت حسنین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو بھی جو ہے وہ معصوم قرار دینا، یا ان کی اولاد میں کسی کو بعد میں معصوم قرار دینا، یہ ساری اعتقادی بدعات ہیں۔ اس کی وجہ سے اہل السنہ والجماعہ یعنی صحیح الاعتقاد مسلمان جو جنت جانے والے ہیں پوٹینشلی بالقوہ، ان سے یہ نکل جاتا ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو،
چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر اس کا اعتقاد صحیح نہیں ہے، اعتقادی بدعت کے حامل ہے۔ انہی لوگوں کو گمراہ فرق کہتے ہیں، گمراہ فرقے کہتے ہیں۔ ایک عملی بدعت ہے کہ انسان نے کوئی ایسا کام کیا جو سنت کے موافق نہیں ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر گناہ، یہ گناہ ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی ایسے دن کو منانا جس دن کا منانا ثابت نہیں، مثال کے طور پر ایسے طریقے کام اختیار کر لینا نیکی کے کاموں میں ہی درمیان میں جو شریعت میں جس کا حکم نہیں دیا گیا، اپنی طرف سے اذان میں اضافہ کر لینا، اپنی طرف سے نماز کے ساتھ کچھ چیزوں کو ملحق کر لینا اور اس کو پھر لازم جاننا جبکہ وہ لازم نہیں تھی، یہ عملی بدعات ہیں۔ عملی بدعات گناہ ہوا کرتی ہیں، اعتقادی بدعات گمراہی ہوا کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو دین میں غلو نہ کرو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کی بابت کوئی ایسی بات نہ کہو جو برحق نہ ہو، یعنی اس کی دلیل قرآن و سنت میں نہ ہو۔ انما المسیح، بے شک حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، وہ تو اللہ، عیسیٰ ابن مریم تھے، عیسیٰ تھے جو مریم کے بیٹے تھے، وہ مریم رسول اللہ، اور اللہ کے رسول تھے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، حقیقت یہ ہے ان کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول تھے، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ تھے، القاہا الی مریم، جس کو اللہ نے القا کیا تھا مریم کی جانب۔ کلمے سے کیا مراد ہے؟ پہلے بات ہو چکی کہ یہ متشابہات میں سے ہے، محکم سے اس کی تفسیر کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے خصوصی حکم کے ساتھ ان کو بن باپ کے پیدا فرمایا، وروح من، اور اس کی طرف سے روح تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی خاص تائید کی تھی حضرت روح الامین سے۔ فآمنوا باللہ، چنانچہ ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور باز آ جاؤ اس بات سے کہ تم یہ کہنے لگو کہ تین معبود ہیں، ولا تقولوا ثلاثہ۔ تثلیث کا عقیدہ جو عیسائیوں نے اختیار کیا اس کی الفاظ کے ساتھ نفی ہو رہی ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ تین معبود ہیں۔ انتہو، دیکھو باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اہل کتاب کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا جا رہا ہے کہ انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو اکیلا معبود ہے، ایک واحد ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس سے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی کافی ہے کارساز۔ لن یستنکف المسیح، حضرت مسیح علیہ السلام نے تو اس بات سے عار محسوس نہیں کی، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے بندے کہلائیں، اس بات سے ان کو تو عار نہیں تھی۔ انہوں نے تو یہی تعارف کروایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبداللہ ہوں۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب بارگاہ فرشتوں کو اس بات سے کچھ حیا آتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ ایک طرف اہل کتاب کو نصیحت کی، دوسری طرف مشرکین مکہ کو، کہ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے فرشتے جو ہیں ان کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، اور ہم ان کے نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہمارے قرب کا ذریعہ بن جائیں۔ تو بتایا کہ یہ تو خود اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، تم انہیں الوہیت میں شریک کر رہے ہو۔ ومن یستنکف، اور جو کوئی عار محسوس کرے، ان عبادتی ہی، اللہ کی بندگی سے، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو یقیناً وہ سب جمع کیے جائیں گے اللہ کے حضور۔ فاما الذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، تو ہم پورا بدلہ دیں گے ان کو ان کے نیک اعمال کا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو بڑھا کر دیں گے اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی اللہ کی بندگی سے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کو عذاب دیں گے بہت دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کو چھوڑ کر۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان، تحقیق آ گئی تمہارے پاس برہان، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن حکیم کی صورت میں، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ایک واضح نور، یعنی قرآن حکیم نور ہدایت ہے۔ فاما الذین آمنوا باللہ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اللہ پر، واعتصموا، اور انہوں نے مضبوط پکڑا بھی اس کو، یعنی اللہ کے دین کو، فسیدخلہم فی رحمت من، تو اللہ داخل کرے گا ان قریب ان کو اپنی رحمت سے، یعنی جنتوں میں، اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی مقام رحمت جنت میں، وفضل، اور ان کے ساتھ اللہ کا فضل شامل حال رہے گا، وَيَهْدِيهِمْ، اور انہیں بتلائے گا، الیہ صراطا مستقیما، اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ، یعنی اپنی جنت تک پہنچنے کا سیدھا راستہ۔ یستفتونک، یا آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجیے اللہ تمہیں فتویٰ بتلاتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کی بابت۔ یہاں پہلے ایک پہلو سے وہاں پر اخیافی
رجالہ کا مسئلہ بیان ہوا تھا، یا دوسرا پہلو اللاتی اس اعتبار سے بیان ہو رہا ہے. پہلے قرآن حکیم یعنی سورہ نساء میں آغاز میں ہم پڑھائے ہیں اس مسئلے کو، یہاں بقیہ حصہ بتایا جا رہا ہے. ان امرؤن اگر کوئی مرد ایسا ہو ہلک لیس لہ ولد کہ مر جائے اور نہ ہو اس کی کوئی اولاد، ولہ اخت اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف تو اس کی بہن کے لیے آدھا حصہ ہوگا ما ترک ترکے میں سے، وہو یرثھا اور وہ وارث ہوگا اس بہن کا. یعنی دوسری طرف اگر اسی طرح کی کیفیت ہو اس کی تو پھر وہ وارث ہو جائے گا بہن کا. یعنی بہن کی کیفیت ہو کہ اس کا وارث صرف یہی بھائی ہے تو اس کا بھی یہی ملے گا. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ اور اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ اور اگر ہوں وہ دو بہن بھائی، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ تو ہوگا ان دونوں، اگر وہ ہوں دو بہنیں، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ اگر وہ ہوں دو بہنیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ تو ان دونوں کے لیے ہوگا دو تہائی مما ترک اس میں سے جو وہ چھوڑ گیا یعنی بھائی. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً اور اگر وہ ہوں وارث کئی بہن بھائی، رجالا و نساء مرد اور عورت یعنی دونوں قسم کے ملے جلے، فللذکر مثل حظ الانثیین تو مرد کے لیے حصہ ہوگا دو عورتوں کے برابر. پچھلا قاعدہ جو ذکر کیا گیا، یبین اللہ لکم اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے، ان تضلوا کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، یعنی شریعت کے احکامات بتفصیل تمہیں بتاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے کا خوب جاننے والا ہے. یہاں الحمدللہ سورہ نساء کا اختتام ہوا. سورہ مائدہ اگلے سیشن پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.